على سيد الرسل وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه وبلغه كما سمعه. میرے بہت ہی قابل احترام بھائیوں، قرآن مجید بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث پاک بھی اللہ کی وحی ہے. قرآن پاک کو وحی مطلوع کہتے ہیں اور حدیث پاک کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں. یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اس پر ایک اجر و ثواب ہے، اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. جبکہ حدیث پاک کی تلاوت نہیں کی جاتی بلکہ حدیث پاک کو سن کر یاد کیا جاتا ہے اور پھر آگے پہنچایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے: جو آدمی حدیث سنے، یاد کرے اور پھر آگے پہنچائے. حدیث کی جو سب سے عمدہ کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، وہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کا پورا نام ہے الجامع الصحیح المسند من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایامہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے، ان کو بخاری اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سمرقند کے ایک شہر بخارا میں پیدا ہوئے. ان کے والد محترم نے ان کے لیے بہت سا مال چھوڑا. یہ چھوٹے ہی تھے کہ والد صاحب بہت ہو گئے. ایک اور مشکل یہ آن پڑی کہ آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو. ان کی والدہ ایک بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں. وہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتی کہ یا اللہ، میرا یہ بچہ، میں تو اس کو دین کا طالب علم بنانا چاہتی تھی اور اس کی آنکھیں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ روتی گڑگڑاتی ایک رات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے خواب میں آئے اور کہا کہ اے بی بی، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری دعا قبول فرما دی. جب صبح بیدار ہوئی تو بیٹے کو اٹھایا تو ماشاءاللہ بیٹا خود بخود اٹھا، اس نے اس کے وضو کیا اور ٹھیک ٹھاک دیکھنے لگا. تو گویا اللہ پاک نے شروع ہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کام کے لیے خصوصی طور پر تیار فرمایا. ان کے والد ابراہیم بن اسماعیل نے، ان کے والد ابراہیم نے، ان کے دادا ان کے والد اسماعیل بن ابراہیم نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جو ہم اور آپ میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ فرمانے لگے کہ الحمدللہ میں نے لاکھوں درہم کمائے، ہزاروں درہم کمائے، لیکن میں بستر مرض پر یہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں کہ ان میں ایک درہم
درہم بھی حرام کا ہونا تو دور کی بات، شبے کی کمائی والا بھی نہیں۔ تو جب ایسا رزق حلال ہو تو پھر اس حلال رزق سے پلنے والے بچے امام بخاری بنتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں تمام جو محدثین کرام تھے ان کی حدیثیں، ان کی کتابیں یاد کر لیں۔ ایک دن امام اسحاق بن راہوے جو امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے کہا بھائی تم میں سے کوئی ایک ایسا بھی طالب علم ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو ایک کتاب میں جمع کرے۔ چنانچہ یہ بخاری فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ انشاءاللہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جو صحیح حدیثوں پر مشتمل ہو۔ صحیح بخاری میں کل احادیث کی تعداد 7275 ہے۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ تعداد 72-75 ہے، 72-75۔ اور اگر مقرر حدیثیں نکال دی جائیں تو بخاری شریف کی کل حدیثیں 4000 بنتی ہیں۔ مگر امام بخاری اگر کسی حدیث کو دوبارہ لائے ہیں تو بلا وجہ نہیں لائے، تھوڑا بہت متن میں اختلاف ہوتا ہے پہلی حدیث کے ساتھ، اس لیے اس کو دوبارہ لائے۔ ایسے دوبارہ کسی چیز کو لانا یہ ایک بیکار کام ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب دوبارہ بار بار ایک حدیث 6 بار آ رہی ہے، کوئی 8 بار آ رہی ہے، 12 دفعہ آ رہی ہے بخاری شریف میں، تو اس کا ایک مقصد ہے، اس کے پیچھے ایک ان کا ارادہ ہے کہ جتنے بھی متن کے حروف ہیں، الفاظ ہیں مختلف راویوں سے، وہ سارے کے سارے میری کتاب میں آئے۔ امام صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور آپ ان کے جسم سے مکھیاں جل رہے ہیں۔ اور ہمارے تعبیر سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھیں گے، آپ اللہ کے نبی کی صحیح احادیث سے موضوع اور ضعیف روایات کو الگ کر دیں۔ ایک محدثین کرام میں سے محمد بن حاتم ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور جہاں سے آپ قدم اٹھاتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری اسی جگہ پر اپنا قدم رکھتے ہیں۔ تو اس کی تعبیر بھی یہ کی گئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عامل بھی ہوں گے اور آپ کی سنت کو لوگوں کے سامنے پیش بھی کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مالدار تھے، لیکن اتنے ہی زیادہ متوکل اور قناعت پسند بھی تھے۔ ایک آدمی نے آپ سے 25,000 درہم ادھار دیے، آپ نے جب اسے پیسے واپس مانگے تو اس نے کہا جی میرے پاس تو کوئی پیسہ نہیں۔ کسی نے کہا کہ شہر کا جو گورنر ہے وہ آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، آپ اگر اس سے کہیں تو وہ آپ کو یہ پیسے لے کر واپس لے سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں کسی حکمران سے نہ تو پوری زندگی مدد کرنا چاہتا ہوں، نہ کسی حکمران کا عطیہ لینا چاہتا ہوں۔ میرے پیسے ڈوبتے ہیں تو ڈوب جائیں، لیکن میں کسی حکمران کو یہ نہیں کہوں گا کہ تم اس آدمی سے میرے پیسے لے کر دے دو۔ وجہ اس کی کیا تھی کہ حکمران جب کسی کا کام کرتے ہیں تو پھر وہ اپنے کام بھی کرواتے ہیں، پھر وہ مسائل میں اپنی مرضی داخل کرنے کے لیے علماء کرام کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے حدیث کے کام کو کسی بھی شائبے سے خالی رکھنے کے لیے یہ کام کیا۔ یہ صحیح بخاری کہاں لکھی گئی اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ بصرہ میں لکھی گئی، ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں لکھی گئی، ایک قول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں لکھی گئی۔
اور تینوں باتیں تھیں. اس کا کچھ حصہ بصرہ میں لکھا گیا، کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں لکھا گیا، اور آخری جو ابواب کے تراجم تھے وہ فرماتے ہیں میں نے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر ان تراجم کو مرمت کیا. امام بخاری کے ابواب کے جو تراجم ہیں یہ محیرۃ العقول ہیں، ان میں ایسے ایسے علمی نقاط ہیں کہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں سوچ سکتے. فرماتے ہیں جب بھی کوئی حدیث اس صحیح بخاری میں درج کی، میں نے اس سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے استخارہ کیا، یعنی ظاہری ساری حیثیتیں کرنے کے بعد پھر میں نے اللہ سے استخارہ کیا، اور میں نے جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور اللہ کے نبی کا ہی فرمان ہے، تو پھر میں نے وہ حدیث اپنی کتاب میں درج کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس قدر ذہین تھے، اس قدر حافظے کے مالک تھے کہ ایک مرتبہ بغداد تشریف لائے، وہاں کے محدثین نے ان کے امتحان لینے کا ارادہ کیا. انہوں نے باہر نکل کر امام صاحب کا استقبال کیا اور 10 حدیثیں 10 آدمیوں کو پکڑا دی. ایک کا متن دوسرے کی سند کے ساتھ لگا دیا، دوسرے کا متن تیسرے کی سند کے ساتھ لگا دیا، اور یہ حدیثیں امام بخاری کے سامنے پڑھی. امام صاحب نے صرف اتنا فرمایا لا اعرف، جو حدیث میں سنتے فرماتے میں اس کو نہیں جانتا. بعض نے کہا امام صاحب کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہے، بعض نے کہا نہیں، انہوں نے تمہاری ہیرا پھیری کو پہچان لیا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں. تو جب وہ ختم کر چکے تو امام صاحب نے تمام کے تمام 100 حدیثیں اصل سند کے ساتھ لگا کر ان کو سنا دی. تو امتحان لینے والے حیران و پریشان ہو گئے کہ اس قدر مضبوط حافظے والا انسان ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا. امام بخاری اور صحیح بخاری کا بیان بہت طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ مجالس میں کچھ کیا جائے گا. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.